السلام علیکم دوستو، پاکستان کرکٹ بورڈ آئی سی سی اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے مذاکرات کا جو مرحلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور آج ایک ایونٹ فل سنڈے تھا اور آئی سی سی کا ڈیلیگیشن بھی لاہور پہنچا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سربراہ امین الاسلام بھی لاہور پہنچے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ مذاکرات کیے، اور یہ مذاکرات پہلے رات 9 بجے ختم ہونے تھے، لیکن بعد میں بھی 1.5 گھنٹہ تک یہ مذاکرات جاری رہے اور تقریباً 10-11 بجے جا کے رات کو یہ مذاکرات ختم ہوئے ہیں۔ اور اندر سے خبر یہ آ رہی ہے کہ جو آئی سی سی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی، ایک یک طرفہ فیصلہ کیا، اور جو اصول اور قوانین سے ہٹ کے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے اوپر جو تلوار چلائی گئی، اس بارے میں اب جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا انڈیا کے ساتھ جو میچ ہے جس کو بائیکاٹ کرنے کا پاکستان نے فیصلہ کر رکھا ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کی درخواست کی گئی ہے۔ اور یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ امارات کرکٹ بورڈ نے بھی، اور ساتھ ساتھ عمان کرکٹ بورڈ نے بھی، ملیشیا کرکٹ بورڈ بھی، جو کہ پاکستان کے دوست ممالک ہیں جن کے ساتھ حکومت پاکستان کا تعلق بھی ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اچھے روابط بھی ہیں، اور سری لنکن کرکٹ بورڈ بھی اس بات کی بار بار پاکستان کرکٹ بورڈ سے گزارش کر رہا ہے کہ تقریباً 10,000 کے قریب انڈین کرکٹ فینز نے اس میچ کو دیکھنے کے لیے آنا تھا۔ تقریباً 3 سے 4 ہزار پاکستانی فینز نے بھی کراچی اور باقی مختلف شہروں سے اور دبئی سے پلان کیا ہوا تھا یہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے، آنے کے لیے۔ تو اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ محسن نقوی نے وہ تمام گفتگو جو ہے وہ امین الاسلام کے سامنے کی ہے۔ اب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو پیر کے روز اس تمام صورتحال سے آگاہ کریں گے، اور اب فیصلہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کرنا ہے۔ آئی سی سی کے ڈیلیگیشن کا صرف ایک ہی فوکس تھا کہ آپ جو بھی کہتے ہیں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو جیسے بھی آپ چاہتے ہیں ہم ان کو راضی کرتے ہیں، ان کا جو مالی نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، آئندہ کے لیے ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ انڈیا پاکستان گیم کا بائیکاٹ نہ کیجئے، کیونکہ اس سے $250 ملین کا نقصان ہوگا، اور ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس سے یہ کھیل متاثر ہوگا، کیونکہ پاکستان کا ذاتی تو کوئی سٹیک نہیں تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی ٹیم کو سری لنکا بھیج رکھا ہے، پہلا میچ بھی پاکستان جیت چکا ہے، تو بنگلہ دیش کے ساتھ جو یک طرفہ فیصلہ کیا گیا اور وہ انڈین انفلوئنس میں کیا گیا ہے، اب وہ سارے گھٹنوں کے اوپر آ چکے ہیں، اور سوائے منت کے، ترلے کے، ریکویسٹ کے دوسری کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ آپ کنسیڈر کیجئے، امین الاسلام صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہر طرح سے ان کو راضی کرنے کے لیے تیار ہیں، بٹ چیئرمین پی سی بی کا صاف ذرا ہے، انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس تمام صورتحال سے آگاہ کرنی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ آئی سی سی کو بھی اس بات کا ادراک ہوا ہے کہ جے شاہ نے اور باقی انڈین لابی نے مل کے یہ یک طرفہ تلوار بنگلہ دیش کے اوپر کیسے چلا دی ہے۔ میری تو یہ خواہش ہے کہ آئی سی سی کے جو دیگر بورڈ ممبرز ہیں وہ اس طریقے سے غلط فیصلہ کرنے کے اوپر جے شاہ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں اور اس بھائی صاحب کو کرسی سے ہٹائیں، جس کی آج دن تک آئی سی سی کا چیئرمین بننے کے بعد نہ ہم نے کوئی پریس کانفرنس سنی، نہ ہم نے اس کی کوئی میڈیا ٹاک سنی، نہ ہم نے اس کی کوئی آواز سنی۔ اس کا کیلیبر کتنا ہے، وہ کتنا بڑا ایک ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ وہ ہمیشہ چھپ کے ہی رہتا ہے، بس تصویر بنا لی اور ویڈیو ریلیز کر دی، اس کے علاوہ اس کی اس کرکٹ کو خراب کرنے میں اور اس کے علاوہ اس کی کوئی سروسز نہیں ہے۔ تو بنتا تو یہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور دیگر کرکٹ بورڈ مل کے اس بھائی صاحب کو کم از کم گھر تو بھیجیں، جو یہ ڈیزرو کرتا ہے۔ یہ ڈیزرو بی سی سی آئی میں بھی نہیں کرتا۔ بی سی سی آئی ایک بڑا کرکٹ بورڈ ہے، لیکن کیونکہ ایک بڑی سیاسی فیملی سے اس کا تعلق ہے، تو اس بنیاد کے اوپر یہ بھائی صاحب آئی سی سی کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں، جو کہ وہ ہرگز ڈیزرو نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ جو فیصلہ بنگلہ دیش کے خلاف کیا گیا کہ جب انڈین ٹیم لاہور نہیں آئی چیمپئنز ٹرافی کے لیے تو ان کو دبئی ہائیبرڈ ملا، پاکستان انڈیا نہیں جا رہا تو پاکستان کو سری لنکا ملا، بنگلہ دیش نے کہا کہ جی ہماری بھی حکومت ہمیں باقی 2 ملکوں کی طرح منع کر رہی ہے، ہم کلکتہ نہیں آ سکتے، ان کو ٹورنامنٹ سے نکال دیا۔ تو یہ جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے، اب ان کی طبیعت جو ہے وہ اس حد تک صاف ہو چکی ہے اور ان کو احساس ہو چکا ہے تمام لوگوں کو کہ یہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ اور یہ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ محسن نقوی نے اچھا اقدام کیا کہ جو بھی ڈیل ہوئی، جو بھی بات ہوئی، جو بھی مذاکرات ہوئے، وہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سامنے ہوئے۔ اور اب کیونکہ اندر سے چیزیں
اس حد تک صرف سامنے آئی ہیں کہ امین الاسلام نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ کا شکریہ ادا کیا، حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ بنگلہ دیش کی عوام پاکستان کے اس سٹینڈ جو پاکستان نے لیا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے تو ہم انڈیا کا میچ نہیں کھیلیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی بنگلہ دیشی فینز، بنگلہ دیشی کرکٹرز، بورڈ اور ان کی حکومت، تمام لوگ پاکستان نے یہ جو دوستی کی ایک مثال قائم کی ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو آئی سی سی کا ڈیلیگیشن تھا، ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ پلیز آپ انڈیا پاکستان گیم کھیلیے۔ اب سری لنکن بورڈ بھی بار بار پاکستان کرکٹ بورڈ کو ریکویسٹ کر رہا ہے، دیگر دوست ممالک بھی اس میں کود پڑے ہیں، کیونکہ جب بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی تو تب جو ہے وہ سب لوگ خاموش تھے۔ اب جب آئی سی سی کے ساتھ زیادتی پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرنے کا فیصلہ کیا کہ ہم ان کو جواب دیتے ہیں، اب سارے سٹیک ہولڈر میدان میں آ چکے ہیں، اور مجھے لگتا یہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اب صاف ذرے آپ نے آگے بھی چلنا ہے، آپ نے آگے بھی بڑھنا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ وہ جو ایک ایکسٹریمسٹ اور گندا میڈیا اور جو کہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر، جیسے کل وکرانت گپتا نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ آئی سی سی کو اپروچ کر رہا ہے، جس نے انکار کیا ہوتا ہے، جس نے نہیں بات ماننی ہوتی ہے تو وہ چل کے کسی کے پاس نہیں جاتا، اس کے پاس چل کے آتے ہیں۔ تو آئی سی سی چل کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس آیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو آ کے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ یہ میچ کھیلیے۔ تو اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ ساری گفتگو، ساری باتیں سن لی ہیں، اس کے اوپر اب پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ وزیر اعظم کو آگاہ کرے گا، اور وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ اب فیصلہ کریں گے کہ یہ میچ سنڈے کو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بظاہر جتنا پاکستان کرکٹ بورڈ کی انہوں نے پیر دبا لیے، گھٹنے پکڑ لیے، منت کر لی، تو شاید پاکستان حکومت جو ہے اس میچ کے لیے واپس ریکنسیڈر کرے۔ بٹ کل تک کی جو سچویشن تھی، یعنی اتوار تک کی جو سچویشن تھی، وہ یہ تھی کہ جس طریقے سے یہ نیگیٹو کمپین کر رہے تھے، انڈین میڈیا کے ذریعے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر چڑھائی کر رہے تھے، تو ان کی وہ ساری ہوا نکال دی گئی ہے۔ آئندہ کے لیے یہ بات طے ہو گئی ہے کہ آئی سی سی یک طرفہ طور پہ تو یہ سب کچھ نہیں کرے گا، اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے جو ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور جو ادر بورڈز نے بنگلہ دیش کے حق میں ووٹ نہیں دیا، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ ایشین بلاک ٹوٹے۔ میں اپنے کوئی پچھلے 3-4 ویلاگز کے اندر یہ بات کر چکا ہوں کہ سب کی یہ کوشش تھی کہ ایشین بلاک ٹوٹے۔ آسٹریلیا بھی چاہتا ہے، انگلینڈ بھی چاہتا ہے کہ واپس جو انفلوئنس ہے وہ آئی سی سی کا وہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے حصے میں جانا چاہیے، کیونکہ انڈیا جس طریقے سے اس نظام کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے اپنی مرضی سے، سوائے اس میں نقصان کے دوسری کوئی چیز اب تک نہیں دیکھی گئی ہے۔ اور ان کو اب ایک اور بھی بات کا احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کیا ورتھ رکھتا ہے، اس لیے یہ پہنچے ہیں لاہور میں۔ کل گپتا نے بولا نا کہ جی پاکستان کرکٹ بورڈ اپروچ کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ساری باتیں جھوٹ پہ بولنی ہوتی ہے، اور مجھے پتا ہے ابھی بھی یہ ٹویٹس کر رہے ہیں اگر یہ میچ پاکستان کی حکومت الاؤ کر دیتی ہے، کیونکہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ میچ نہیں ہوگا۔ اب جب پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاؤں پکڑے جا رہے ہیں، منت کی جا رہی ہے، تو اب بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے حکومت کو بتانا ہے، اور حکومت جو ہے وہ منڈے کو یا 1-2 دن تک یہ بتائے گی کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن سچویشن ابھی بھی اتنی آسان نہیں ہے کہ حکومت پاکستان یہ میچ کھیلنے کے لیے اپنے کرکٹ بورڈ کو الاؤ کر دے۔ کرکٹ بورڈ نے جو سنڈے کو جو کچھ ہوا وہ رپورٹ کرنا ہے، اور پرائم منسٹر کی آگے مرضی ہے وہ کیا کرے، کیونکہ پرائم منسٹر کو بھی پتا ہے کہ یہ جو گندے ہمارے پڑوسی ہیں، انہوں نے ہر مرتبہ کھیل کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کھیل کے اندر سیاست، کبھی شیک ہینڈ نہ کرنا، کبھی ٹرافی کے ساتھ فوٹو نہ بنانا، کبھی ٹرافی نہ لینا، کبھی میچ ریفری کے اوپر پاکستان کو اعتراض ہے تو وہاں پر پاکستان کے ساتھ انہوں نے جو کیا، وہ تمام تر چیزیں پاکستان کے سامنے ہیں، اور پاکستان کرکٹ بورڈ بالکل مضبوطی کی طرح کھڑا ہوا ہے، اور ان کو اس مقام تک لے کے آئے جو یہ ڈیزرو کرتے تھے، کہ ان کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ اس کھیل کو اگر آپ یک طرفہ کرکٹ بورڈز کے ساتھ زیادتی کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو پھر پوری آئی سی سی کی جو دکانداری چلتی ہے نا، وہ بھی پاکستان بند کروا سکتا ہے۔ اور اس وقت پتہ ہے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، میں کولمبو میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کے سامنے ہر 2 گھنٹے بعد آپ کو اپڈیٹ دے رہا ہوں۔ سر یہاں پہ سری لنکن کرکٹ بورڈ، ان کا ٹورزم ڈپارٹمنٹ، ان کی گورنمنٹ، وہ بیچارے پاگل ہو گئے ہیں۔ جتنی ٹکٹوں کی کینسلیشن سٹارٹ ہو گئی ہے، جتنا ارینجمنٹس جو ہوئے تھے وہ سارے ان کے خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور سب کو یہ چاہیے کہ یار یہ میچ ہو تاکہ کولمبو کے اندر بزنس آئے۔ اور اگر 10-15 ہزار انڈینز آتے ہیں، 3-4 ہزار پاکستانی آتے ہیں، تو ڈالرز کے اندر وہ آ کے یہاں پہ سری لنکا جو کہ آلریڈی اکانومی کے اندر الجھا ہوا ہے،
اس ملک کے اندر ہوٹلز لیں گے, فوڈ کھائیں گے, ٹیکسیز یوز کریں گے, رینٹ کی گاڑیاں لیں گے, لوگ اسٹیڈیم جائیں گے, اسٹیڈیم کے اندر گیٹ منی ہوگی, تو سری لنکا کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملنا ہے. لیکن آئی سی سی کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ آپ یک طرفہ فیصلے نہیں کر سکتے ہو, اور جو فیصلے ہوں گے وہ برابری کی بنیاد کے اوپر ہوں گے. اور جے شاہ نے بظاہر آئی سی سی ڈیلیگیشن بھیجا, لیکن وہ اتنا ڈرپوک اور خوف زدہ انسان ہے کہ وہ چیئرمین پی سی بی کے ساتھ تصویر بھی اپنی پبلک نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ اس کو بھارت کے اندر غدار کہہ دیا جائے گا, دیش دروہی کہہ دیا جائے گا. تو وہ بھی ان مذاکرات میں تھے, تو طبیعت ان کی سیٹ ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ شہباز شریف کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. جیسے ہی اپڈیٹ لیٹسٹ آئے گی آپ سے شیئر کروں گا. تھینک یو سو مچ.